تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، آہ وہ راہ سداد بندوں کی کتنی بساط، المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو تم سے چھپا ہو، اسی طرح غائب ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ میں تو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں امام ابن منظور پر، کمال کر دیا۔ کہتے ہیں جو تم سے چھپا ہو وہ غائب ہے، تو جانے جانا سے تو چھپا ہی کچھ نہیں ہے۔ جو چھپے گا وہی غیب ہوگا نا، تو جو چھپا ہی نہیں وہ غیب کیا ہوا؟ اللہ اکبر، یہ صاف کیجیے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ شریف یہ مدنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 6 صفتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن بھی ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گا، جس کو تقوی نصیب ہوگا اسے سمجھ آئے گا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ متقی لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی ان کے لیے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی نشانی کیا بیان کی؟ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی بعض ائمہ نے یہ بھی لکھا کہ غیب وہ ہے جو متقیوں سے بھی آگے ہو، جس تک متقی بھی نہ پہنچ سکیں۔ تو یہ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی غیب کی، کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوگا جو کس پر ایمان رکھے گا؟ یہ تو اس کا لغوی معنی تھا کہ جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو، چھپا ہو، وہ کیا ہوگا؟ غیب۔ اور تعریف کیا ہے؟ یہ نیٹ پہ لکھیں، گوگل پہ، حواس خمسہ۔ اردو میں لکھ لیں حواس خمسہ، آگے یہ میں بتاتا ہوں اس کی۔ جی یہ آپ کے گوگل میں حواس خمسہ یہ سامنے موجود ہیں، اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ حواس خمسہ اردو میں بھی لکھیں گے تو یہ لکھا ہوا آئے گا۔ نمبر 1 دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھ لینا، یہ حواس خمسہ ہیں۔ اب علم غیب کی تعریف یہ ہوئی کہ علم غیب وہ علم ہے جو عقل اور حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے، جو عقل اور حواس خمسہ سے وہ کیا ہوگا؟ اور ہم آپ کو شروع میں کہہ کے آئے ہیں، منظور کی 2 قسمیں، یا عقلی ہوگا یا وجدانی ہوگا، اور اگر منظور اس سے آگے نکل جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اور غیب کا تعلق ہے ہی کس کے ساتھ؟ وحش کے ساتھ۔ وحش کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، غیب کا تعلق وحش کے ساتھ ہے۔ غیب کا تعلق نہ عقل کے ساتھ ہے اور نہ ہی وجدان کے ساتھ۔ تو جو عقل اور حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے، پھر کس سے حاصل ہو؟ فضل ربانی سے حاصل۔
وہ کیا ہوگا جی؟ علم غیب. اس کو کیا بولیں گے؟ جو عقل اور حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے، محض فضل ربانی سے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں. اور یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ انبیاء اور مرسلین. اب ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا، فلاں اتنا خوبصورت تھا اس کو نبوت کیوں نہیں ملی، ابو لہب بڑا حسین تھا اس کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اس کا جواب دیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 124 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ. تم رب کو مشورے دے رہے ہو کہ کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبی نہیں بنانا، یہ اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو عطا فرمانی. یہ صاف کر دی. جی علم غیب پر آپ گفتگو سن چکے ہیں. اب علم کی 2 قسمیں. ویسے تو علم کی سینکڑوں اقسام ہیں. آج کے زمانے میں اس مسئلے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. مثال کے طور پر مرزا جیلمی صاحب اپنی گفتگو میں یہ میں لفظ صاحب مسند الیہ کو کبھی بطور حقارت ذکر کیا جاتا ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ صاحب تو وہ ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو کبھی کبھی کسی کو عزت کے الفاظ سے ذکر کر کے اس کی بےزتی کی جاتی ہے. تو یہ تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ علم کی کئی اقسام ہیں، جس طرح کہ اس کو کیا بولتے ہیں جی، مجھے انگریزی صحیح، انجینئرنگ، کوئی بھی بلاؤ بہرحال یہ بھی علم کی ایک قسم ہے. اسی طرح نباتات کا علم ہے، جمادات کا علم ہے، حیوانات کا علم ہے، اور طبعیات کا علم ہے. ٹھیک ہے جی، روحانیات کا علم ہے. ہمارے وجود کے اندر اتنے معاملات پائے جاتے ہیں کہ ہر بیماری کا ڈاکٹر الگ ہے. ایک وجود ہے اور اس پر کتنے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ہے. مجھے دیجیے. وہ یہ سمجھ لیں کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے ان کو سمجھ لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاتی اور عطائی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ نمبر 1 اور عطائی. یہ تقسیم ہم نے نہیں کی، یہ سنیوں نے نہیں کی تقسیم، بریلویوں نے نہیں کی، یہ صدیوں سے یہی تقسیم ہوتی چلی آ رہی ہے. کوئی بھی ذی شعور آدمی اس تقسیم کا منکر نہیں ہوگا. عقل والے کی میں بات کر رہا ہوں، عقل والا آدمی اس تقسیم کا انکار نہیں کر سکتا. الدولۃ المکیہ دیجیے، چھوٹی کتاب ہے. ہاں عربی بھی دیجیے. ناظرین یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب لکھی ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری العالم المحدث المفسر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ. گرین ڈائری موٹی فکر رضا پہ ہم نے گفتگو کی ہوئی ہے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جہاں منکرین نے اور دشمنوں نے بڑے بڑے الزام لگائے، وہاں ذاتی اور عطائی کے چکر میں بھی آپ کی ذات کے خلاف لوگوں نے عرضہ سرائی کی. قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بڑا قابل غور جملہ یہ سننے والا ہے. مثال کے طور پر ایک آیات وہ ہیں جس میں علم غیب کی نفی ہے، اور دوسری وہ ہیں جس میں علم غیب کا ثبوت ہے.
اب ایک میں علم غیب کی نفی ہے اور ایک میں علم غیب کا ثبوت ہے. مثلا اس میں نفی یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، یا کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا. اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھ لیں، جہاں جہاں علم غیب کی نفی ہے وہاں ذاتی ہے. علم کی دو قسمیں ہم نے کی، ایک علم ہے ذاتی اور ایک ہے عطائی. ذاتی ذاتی جو خود سے ہو اور عطائی جو کسی سے ہو. تو یہ جو ذاتی ہے، یہ جو خود سے ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے. جو خود سے ہو وہ کس کے لیے ہے؟ جو خود سے ہو وہ کس کے لیے ہے؟ اور جو خود سے نہ ہو، جو کسی سے ہو، وہ ساری مخلوق کے لیے ہے. کسی کو بھی عطا ہو سکتا ہے. اور اس مخلوق میں سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یاد رکھیے سارے مسئلے یہاں پر حل ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں. جہاں جہاں علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کون سا علم ہے؟ ذاتی. اور یہ کس کے لیے خاص ہے؟ خدا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے علم ذاتی خاص ہے. اور باقی بچا علم عطائی، جہاں علم غیب کا ثبوت ہے وہاں اس سے مراد کون سا علم ہے؟ عطائی علم. کوئی بھی سنی جاہل سے جاہل بھی بریلوی ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور کا علم ذاتی ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ عطائی ہے. جب عطائی کہہ دیا تو پھر جھگڑا کاہے کا؟ اب جو جھگڑا کر رہا ہے عطائی ماننے کے باوجود، پھر لگتا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے بریلویوں کو برا بھلا کہنا ہے تو تمہیں تنخواہ ملے گی. یہ صاف کر دو بیٹا. آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب پھیلائیں.